امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ ویلکم بیک۔ ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پرنس آف پیس اور آج کا خصوصی پروگرام جس میں ہمارے ساتھ خدا کے عظیم خادمین دونوں موجود ہیں۔ لاہور سے تعلق ہے جناب پاسٹر سیسل جان برکت صاحب، فیتھ کرسچن چرچ اور فیتھ ٹی وی کے وہ CEO ہیں، اور میں شکر گزار ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ PMI ٹیلی ویژن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے انہوں نے بہت خوبصورت باتیں کی کہ ہمارا جو اقرار ہے، ہمارا جو کنفیشن، یہ ہمارا فیتھ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اگر ہم ایمان کی بولی بولیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ آج بے شمار لوگ عقل کی بولی بول رہے ہیں اور ظاہری چیزوں کو صرف دیکھ رہے ہیں۔ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، جیسے انہوں نے آیت مقدسہ بھی کوٹ کی ہے۔ میں شکر گزار ہوں پادری صاحب کی ساری خدمت کے لیے۔ اب میں درخواست کروں گا جناب پاسٹر منور خورشید صاحب سے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے ایسے موضوعات اور لوگوں کے بہت سارے سوالات، ان کے جوابات بھی دیے ہیں سوشل میڈیا پر، PMI ٹیلی ویژن پر بھی آپ نے سنا ہے ان کو۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ بھائی صاحب ویلکم اگین، اور میں شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ کیا میسیج ہے ناظرین کے لیے آج آپ کے پاس؟ تھینک یو سو مچ۔ جی میں خاص طور پہ پہاڑی واز میں سے 2 آیات آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گا، جی ضرور۔ اور میرا ایمان ہے کہ کچھ غلط فہمیاں جو عام طور پہ پیدا ہوتی ہیں ان کا ازالہ بھی ہوگا۔ کلام مقدس میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 5واں باب، جی 38ویں اور 39ویں 2 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے، جی۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے۔ کلام مقدس کے پڑھے سنے جانے پہ خدا ان کی برکت ہو۔ آمین آمین۔ جی سب سے پہلے تو میں اس بات کو بیان کروں گا جو غلط فہمی عام طور پہ پیدا ہو رہی ہے، جی جی وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرانے عہد کا خدا اور نئے عہد کا خدا دونوں منفرد ہیں۔ پرانے عہد کی تعلیم ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت، جی جبکہ نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ جو تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف بالکل پھیر دے۔ بالکل۔ اب اس کو پڑھ کے اگر میں اس پہ غور نہ کروں، سمجھوں نہ، اس کی ریسرچ نہ کروں، جی تو مجھے بھی یہی لگے گا کہ پرانے عہد میں تو خدا کہہ رہا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت، اور نئے عہد میں خدا کچھ اور تعلیم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے عہد کا خدا بڑا سخت خدا تھا اور اب خدا بدل گیا ہے، محبت میں تبدیل ہو گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا تو لا تبدیل واہ واہ واہ، خدا بہت ہے۔ اچھا، زبردست، اعلیٰ۔ اور میں ہمیشہ اس بات کے لیے لوگوں کو سکھاتا بتاتا ہوں ہر فورم پر جی کہ خدا کے کلام میں کوئی ابہام موجود نہیں، کوئی ایمبیگوٹی، کسی طرح کا کوئی تضاد موجود نہیں ہے۔ بہت اچھا، تضاد ہماری سوچ میں ہو سکتا ہے، ہمارے سمجھنے میں ہو سکتا ہے، سمجھنے میں ہو ٹھیک سکتا ہے ٹھیک ہے۔ جب بھی ہمیں کبھی بھی تضاد نظر آئے تو ہم یہ کہہ کر اپنی جان نہ چھڑا لیں کہ نہیں نہیں بائبل یہاں پہ تو ٹھیک نہیں کہہ رہی۔ ہمیں اس کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ میں ابھی اس لیول پہ نہیں ہوں کہ میں کلام کی اس بات کو سمجھ سکوں۔ بہت اچھا، ابھی مجھے اور محنت کرنے کی، ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت بہت ہے اچھا، بہت تاکہ میں کلام کے اس بھید کو سمجھ سکوں۔ جی بالکل۔ اب کتنا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ بائبل میں پرانے عہد میں خدا کی یہ تعلیم ہے، نئے اور عہد میں یہ، نئے میں بالکل ایسے ہی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جی جی بائبل مقدس کی تعلیم شروع سے واہ واہ، آخر تک ایک بہت جیسی۔ اچھا، بہت بائبل مقدس میں کبھی بھی خدا ایک جگہ کوئی اور تعلیم دے، دوسری جگہ کوئی اور تعلیم دے، ایسے ایسا نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہے۔ بالکل۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے اسی جگہ ارشاد فرمایا، اسی باب کی 17ویں آیت میں، جی یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ واہ، تو اس بات سے تو واضح طور پہ یہ ظاہر ہوتا ہے جی کہ خداوند یسوع مسیح تبدیل کرنے نہیں آئے ہیں Praise God. بلکہ اس کی کمپلیشن کے واہ، لیے، واہ، کاملیت کے لیے آئے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، پہاڑی واز میں کئی ایسے موضوعات ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ پہلے یہ کہا گیا، جیسے یسوع مسیح نے خود کہا کہ اگلوں سے یہ کہا گیا
तुम सुन चुके हो ये, लेकिन मैं ये कहता हूं। दरअसल यीशु मसीह कोई तालीम, नई तालीम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि कहा गया था लेकिन तुमने बिगाड़ दिया, उसकी दुरुस्त तफसीर आज मैं ये बयान कर रहा हूं। बहुत अच्छे। यहां जब यीशु मसीह कहते हैं ना कि आंख के बदले ये कहा गया था, लेकिन मैं ये कहता हूं उसका मतलब ये नहीं है कि वो तालीम कोई और थी और आज कोई और है, बल्कि कह रहे हैं कि उसकी तफसीर आज दुरुस्त अंदाज में मैं करने जा रहा हूं, क्योंकि वो तुम उस वक्त ठीक नहीं समझे थे और ना समझने की वजह से कई ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई और ये लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगे। कई तरह की ऐसी गलत चीजें थी जो प्रैक्टिस में आ गई, जो कि खुदा ने नहीं कही थी। और ये एक दफा नहीं और कई बातों में, बहरहाल अभी चूंकि हम एक ही बात पे कर रहे हैं, इसी पे फोकस करेंगे। यहां जो बात यीशु मसीह ने पुराने अहद की कोट की है, इसको बाइबल मुकद्दस में 3 दफा पुराने अहद में बयान किया गया है। अब पुराने अहद में हमें जस्ट समझने की जरूरत है कि जो कवानीन, लॉज खुदा ने दिए, जो शरीयत खुदा ने दी, ये 3 किस्म की शरीयत थी। ठीक है। एक वो शरीयत थी जो अखलाकी शरीयत है। ठीक है। वो शरीयत आज तक तब्दील नहीं हुई है, बिल्कुल ठीक है, ना बदली है ना बदलेगी। यीशु मसीह ने भी आकर उसे नहीं बदला है, तब्दील नहीं किया। जैसे झूठ नहीं बोलना पहले भी यही था तो बाद में आज भी वही है। चोरी नहीं करना पहले भी ये अखलाकी शरीयत है जिसको यीशु मसीह ने तब्दील, और 20वां बाब अखलाकी शरीयत को बयान करता है, खुरूज की किताब। उसके बाद 21वें बाब से लेकर 23वें बाब तक एक शरीयत का नया दौर है जिसमें खुदा ने ये तालीम दी थी, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। ठीक है। अब ये जो शरीयत थी ये अखलाकी शरीयत नहीं थी, ये शरीयत इसको कहते थे शहरी शरीयत, यानी कि ये कवानीन लोगों के लिए नहीं थे। जी। मतलब ये मुझे नहीं कहा गया पुराने अहद में कि आंख के बदले आंख, ये मेरी गवर्नमेंट को कहा गया, काजियों को कहा गया, अदालतों को कहा गया, और जो आला ओहदेदारान जिनके तहत मुकदमात जिनके पास आए उनसे कहा गया बिल्कुल कि भाई आंख के बाद जो नुकसान कोई करे उसका नुकसान बिल्कुल ठीक इस तरह से पूरा किया जाए। यहूदियों ने क्या किया, ये एक चीज उन्होंने अपने ऊपर अप्लाई की। मतलब मुझे किसी ने मारा है तो मैंने उसकी आंख जरूर निकाल के आनी है क्योंकि उसने मेरी आंख निकाली। तो ये तो कानून को हाथ में लेने वाली बात है ना, जबकि ऐसा नहीं है। खुदा के कलाम में जब 3 दफा बयान किया गया, खूबसूरत वजाहत फरमा रहे हैं आप। तीनों दफा कलाम मुकद्दस में खुदा ने काजियों से ये बात की थी। बहुत अच्छे। ये आम लोगों से बात नहीं की गई। जजेस से कहा गया था कि जब तुम्हारे पास कोई फैसल होने के लिए आए तो तुमने उसका फैसला ये करना है। जैसे आज भी कानून की किताबें इसलिए हैं, बिल्कुल जजेस जो हैं उसी को देखकर फिर फैसला करते हैं। और आज कई मुमालिक में ये कानून अप्लाई किया जा रहा है। सही। अगर कोई चोरी करता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। ये बिब्लिकल कवानीन है जिनको लोग पूरी दुनिया में अपनाया, बिल्कुल अपना रहे हैं। और जहां जहां कानून है ये वाला, वहां वहां आप देख लें जराइम कम है। जहां ये कानून नहीं है जराइम भी ज्यादा हैं और मतलब लोग नुकसान भी ज्यादा उठा रहे। अब बाइबल मुकद्दस में ये जो इंतकाम या बदला लेने की स्पिरिट है जिसके तहत हम ये सोचते हैं कि पुराने आदमी में ये कहा गया, तो बाइबल बहुत वाजे है। अगर आप मेरे साथ देखें जी, एहबार की किताब इसका 19वां बाब 18वीं आयत में लिखा है जी, तू इंतकाम न लेना और न अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना। ये पर्सनली कहा गया। वो कवानीन अदालती जजेस, ये है कानून जो मेरे लिए पर्सनल, ये वही कानून है जो नए आहद के। सुन लें, पूरी आयत में पढ़ूंगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मैं नया नामा पढ़ रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। लिखा है तू इंतकाम न लेना और न अपनी कौम की नस्ल से कीना रखना, बल्कि अपने हमसाये से अपनी मानिंद मोहब्बत करना। बहुत अच्छा। मैं खुदा, ये तालीम है। यीशु मसीह ने बदली नहीं है तालीम, यीशु मसीह ने नई तालीम नहीं दी है। यीशु मसीह ने उस तालीम की वजाहत फरमाई कि कहा क्या गया था। और चूंकि इनकी प्रैक्टिस गलत हो रही थी या प्रैक्टिस ये गलत कर रहे थे, इसलिए अब भी लोगों को समझने, जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, हमें इस बात को समझना है कि ये जो आंख के बदले आंख या दांत के बदले दांत की तालीम है, नाजरीन ये लोगों को नहीं कहा गया था। ये खास तौर पे खुदा ने अदालतों के लिए अहकाम जारी किए थे कि जब अदालतें लगती हैं, लोग इनके पास
آتے ہیں فیصلے کے لیے تو تب وہ اس قانون کے تحت فیصلہ کریں، اور ایسا ہی ہوتا تھا اور فیصلہ جات. لیکن جب لوگوں نے اس کی غلط تشریح کی اور خود سے قوانین اپنے ہاتھ میں لے لیے تب خداوند کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ اس کی وضاحت فرما دیں. اب جو دوسرا حصہ اس آیت کا جس پہ بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے لوگ پوچھتے ہیں اس حوالے سے کئی دہائیوں سے، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کئی سالوں سے یہ سلسلہ جو ہے یہ چل رہا ہے غلط تعلیم کا. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے. گزشتہ دنوں اتفاق ہوا کسی کی تشریح سننے کا اور افسوس بھی ہوا. اچھا، پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کلام کا حصہ پہاڑی واز یسوع مسیح کی ساری تعلیم، اس کو صرف وہ شخص اپنی زندگی پہ اس کا اطلاق کر سکتا ہے جس کی زندگی تبدیل شدہ ہے، جس کی زندگی ٹرانسفارم نہیں ہوئی ہے، تبدیل نہیں، بورن اگین نہیں ہے، یا وہ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا، وہ نہیں، وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا. بالکل، وہ کیسے وہ کہے گا تھپڑ کھا کے تھپڑ کھا دے، جی ایسے ہی وہ نہیں کھائے گا. وہ یہی کہ لو تھپڑ کھائیے ہونا سی. اور یہی تعلیم میں سن رہا تھا کہ خادم تعلیم دے رہا ہے کہ نہیں ہونا تو تھپڑ تو نہیں کھانے نا، ہوں ہر بندے کو تھپڑ کھائی. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرانسفارم خود بھی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ جان میک آرتھر کی ایک بات سنی، وہ کہتے ہیں کہ ابلیس کے لیے آسان کیا ہے، ابلیس بن کر سامنے آنا یا کسی خادم میں گھس جانا. آسان کیا ہے، بڑی ڈینجرس خطرناک بات. بالکل ایسا یہی بات ہے، کسی کے اندر گھس کر تعلیم کو بگاڑنا اس کے لیے بہت آسان ہے، ایزی ہے. اور وہ اس طریقے کو استعمال کرتے ہیں اور ایکسپٹنس زیادہ ہے لوگ. جی بدرو سے تو لوگ سارے ڈریں گے، کسی خادم میں آ جائے یا کسی کی اندر بھی آ جائے تو ساری خوف زدہ ہو جائے. بہت اچھے منور صاحب، زبردست. سو بہرحال یہ جو تعلیم کو بگاڑنا ہے یہ دراصل ابلیس کا کام ہے، اور ابلیس ایسے لوگوں میں ہو کر کام. اب یہاں پہ جو لکھا گیا ہے کہ کوئی تیرے داہنے گال پر، اصل میں یہ بات تھی کہ اس کلچر میں، معاشرے میں تھپڑ مارنا، چاہے وہ سیدھے ہاتھ کا یا الٹے ہاتھ کا، سیدھے ہاتھ کا تھپڑ انتہائی کسی کے لیے انسلٹ سمجھی جاتی تھی، توہین آمیز سمجھا جاتا تھا. اور اگر کسی کو الٹے ہاتھ کا تھپڑ کوئی مار دے تو وہ سمجھ لے کہ ڈبل توہین ہے. ایک رومی قیدی تھا تو اس نے کہا کہ ہمارے لیے کوڑے کھانا الٹے ہاتھ کا تھپڑ کھانے سے زیادہ آسان ہے. مطلب ہم کوڑے آسانی سے کھا سکتے ہیں لیکن الٹے ہاتھ کا تھپڑ نہیں کھا سکتے. اچھا، یسوع مسیح نے پتہ کیا بات کی ہے؟ لوگ تو تھپڑ کے پیچھے بھاگتے ہیں. یسوع مسیح یہاں پہ پہلی تو بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر، میرا داہنا گال یہ ہے، ٹھیک ہے، میرے سامنے کوئی مجھے مارے گا، اگر وہ سیدھے ہاتھ کا مارے گا تو میرے اس گال پہ مارے گا، اگر کوئی الٹے ہاتھ کا مارے گا بالکل ٹھیک ہے، وہ اس طرح مارے گا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ انسلٹ یہ ایک انسلٹ ہے داہنے ہاتھ سے کوئی تیرے مارے، ڈبل انسلٹ اس کی یہ ہے کہ اگر کوئی میرے الٹے ہاتھ کا مارے. اب یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تیرے الٹے ہاتھ کا، مطلب یہ کہ تیری انتہائی انسلٹ کر دے، بہت زیادہ بھی تجھے زد و کوب کر دے تو تو اس کے لیے انتقام نہ لینا، بدلہ نہ لینا. یہاں تھپڑوں کے بارے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، تھپڑ مار دیا، اس نے مار دیا. دراصل اس بات کی تشریح ہے کہ اگر کوئی تیری بہت بھی انسلٹ کرے، بے عزتی. اچھا، دو سچویشنز ہیں یہاں. ایک سچویشن ہے یہ کہ میں مسیح کی خاطر کھا رہا ہوں، یہ تو پھر میں جتنے مرضی کھاؤں، لیکن اگر شرارت کی وجہ سے کھا رہا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ، کوئی اجر نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے. مطلب یہ. اچھا، اب اس تفسیر کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور کئی لوگ، میں نے آج سے کوئی 41 سالہ پہلا ایک میسج کسی کا پڑھا تو انہوں نے بیان کیا کہ اس وقت بھی یہ تفسیر کی جاتی تھی، آج بھی اس تفسیر کو لوگ استعمال کرتے ہیں. مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان ہے، 18واں باب ہے اور اس کی 19ویں آیت سے لکھا ہے یہاں. پھر سردار کاہن نے یسوع سے اس کے شاگردوں اور اس کی تعلیم کی بابت پوچھا،
یسوع نے اسے جواب دیا کہ میں نے دنیا سے اعلانیہ باتیں کی ہیں، میں نے ہمیشہ عبادت خانوں اور ہیکل میں جہاں سب یہودی جمع ہوتے ہیں تعلیم دی اور پوشیدہ کچھ نہیں کہا، تو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ سننے والوں سے پوچھ کہ میں نے ان سے کیا کہا، دیکھ ان کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا کہا۔ جب اس نے یہ کہا تو پیادوں میں سے ایک شخص نے جو پاس کھڑا تھا یسوع کے تمانچہ مار کر کہا، تو سردار کاہن کو ایسا جواب دیتا ہے؟ یسوع نے اسے جواب دیا کہ اگر میں نے برا کہا تو اس برائی پر گواہی دے، اور اگر اچھا کہا تو مجھے مارتا کیوں ہے؟ اس کو بنیاد بنا کر وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ جی خداوند یسوع مسیح کے قول و فعل میں تضاد ہے، اگر وہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیرے کوئی دہنے گال پر دوسرا آگے کر دے تو یہاں پر اسے، اور جب ان کو دوسرے کی باری آئی تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو مجھے مارتا کیوں ہے۔ اچھا میرا ہمیشہ یہ سوال رہے گا ان سے کہ یسوع مسیح نے اس کے بعد کیا کیا تھا؟ چلیں سوال تو کیا، اس کے بعد یسوع مسیح کا ری ایکشن کیا تھا؟ کیا وہ ڈٹ کے آگے کھڑے ہو گئے، یا انہوں نے بدلہ لیا، یا انہوں نے 12 تمن پھر منگوا لیے جو کہتے تھے کہ میں منگواؤں، یا شاگردوں کو کہا کہ مجھے بچا لو؟ بالکل ری ایکشن کیا ہے؟ ری ایکشن تو دیکھیں یسایہ نبی کا صحیفہ 50واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی۔ واہ، اس میں دیکھیں یہ جو کلاز استعمال کیا گیا کہ کی اور لگاتار کرتا رہا، اس میں ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کی تو رک گیا، نو، لکھا ہے کہ وہ کرتا رہا، پھر لکھا ہے میں نے اپنا منہ رسوائی اور تھوک سے نہیں چھپایا۔ کنٹینیوس یہ تسلسل کے ساتھ ایسا ہوتا رہا۔ مقدس پطرس کہتے ہیں نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ اس نے کنٹینیوس ایسا کہیں رکا نہیں ہے، یہ نہیں کہ تھپڑ کھا کے پھر تھپڑ نہیں کھایا ہے، اس کے بعد کئی تھپڑ مارے گئے اور منہ پر تھوکا گیا، اور ایک پوری پلٹن سپاہیوں کی تھوک رہی تھی، اور یہاں تک کہ صلیبی موت تک برداشت کر لی۔ اور وہ تعلیم جو انہوں نے پہاڑی واز میں دی تھی کہ دانے گال پر تمانچہ مارے دوسرا، تو انہوں نے کیا۔ یعنی یسوع مسیح عالم باعمل ہیں، آج دنیا میں عالم بے عمل ہیں، عالم ہیں وہ لیکن بے عمل ہے۔ یسوع مسیح عالم باعمل ہے، جو کچھ تعلیم دیا وہ کر کے بھی دکھایا ہے، کر کے دکھایا۔ بالکل ٹھیک۔ یسوع مسیح سے سوال کیا گیا کہ کیا میں 7 دفعہ معاف کروں؟ جی، کیونکہ یہودی عام طور پہ 3 دفعہ معاف کرنے پہ ایمان رکھتے تھے، اعتقاد۔ اب چھلانگ لگائی ہے پطرس نے کہ میں 7 کہتا ہوں شاید بڑی شاباش ملے۔ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں؟ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ 7 کے بھی 70 بار۔ یہ ضرب تقسیم کی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہے کہ جب جب وہ گناہ کرے، یسوع مسیح جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، کہ جب جب وہ مار رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں۔ یہ یسوع مسیح کی بہت اعلیٰ ٹاپک ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بہت خوبصورت قیمتی باتیں کی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں جناب فاصل سے سلام تشریف لائے۔ میری دعا ہے خدا آپ کو اسی طرح اپنے جلال کے لیے ملک پاکستان اور پوری دنیا میں استعمال کرتا رہے۔ پاسٹر منور رشید آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس خصوصی پروگرام کے وسیلہ سے آپ سبوں نے برکت حاصل کی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اسکرین پر نمبرز موجود ہیں، آپ اپنی آراء سے بھی ہمیں نوازیں اور دعا کے لیے بھی کالز کر سکتے ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ سب اس شو کے وسیلہ، اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت حاصل کر رہے ہیں۔ گاڈ بلیس یو آل، کیپ واچنگ PMI۔ Prince of Peace, Prince of Peace.